حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر، انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر۔ جنات نے تک کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ جنات نظر نہیں آتے، جنات نظر، کبھی کسی کو دکھا ہو تو بتا دے دکھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھتا ہے، دکھتا ہوگا، اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھتا نہیں، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر وہ نہیں دکھتا، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہاں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسے بے شمار لوگ ہوئے جن کو دکھ گیا پھر وہ کبھی نہیں دکھے۔ تو جنات، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ جنات نے میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، اور پھر قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی، قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اب جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اور ہڈیاں ان کے لیے چوس کر کے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، ہڈیاں ان کی غذا ہے۔ اور بھی ان کی غذا کا تذکرہ کیا گیا، تو میرے آقا نے ان کے خیال کا بھی ذکر کیا۔ بلکہ جن کی بات آئی تو ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک سانپ آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں، دربار ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار ہیں، جو سرکار ہوتا ہے اسی کا دربار ہوتا ہے۔ ہاں، اور اصل سرکار وہی ہے جو پرماننٹ ہے، بجوز سرکار سرکار عالم، بجوز سرکار سرکار عالم، سروکارے نہ سرکارے ندارے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار، جسے خدا نے سرکار بنا کر بھیجا، جسے خدا نے غمگسار بنا کر بھیجا۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھے۔ لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو، آیا تھا کہ شکل میں سانپ کی، حضور منع کر رہے ہیں۔ پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی دوم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے، سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا ہے؟ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے، سمجھ میں آئی بات، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ صافوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہوگا؟ ہاں، آپ سب صاف ہیں۔ تو سانپ کے کان کیا، اس نے کچھ کہا، پھر حضور نے اسی لہجے میں کچھ کہا، عربی میں نہیں، اسی لہجے میں جو اس نے کہا تھا، حضور نے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ پھر صحابہ حیران تھے، ہو کیا رہا ہے؟ زبان وہ بولی گئی جو ہم نہیں جانتے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، انہوں نے کہا نبی کو اردو زبان ہم نے سکھائی ہے، کتاب میں کتاب بتائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، ان سے کہو وہ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں۔
اردو ہم نے سکھائی. ارے وہ تو پتھروں کی زبان بھی جانتے, تو کون ہے؟ اور واللہ اگر سنی امتحان لینے آ جائے تو تم اردو کے گرامر بھی صحیح نہیں بیان کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ اردو 1857 کے بعد نہیں ہے. اردو کی ایجاد کرنے والی 3 شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں, اور وہ تینوں کے تین ہمارے ہیں. ان کے ہمارے ہونے میں اوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے. پہلا نام امیر خسرو کا ہے, دوسرا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے, تیسرا نام خواجہ دکن بندہ نواز کے سودراج کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری, سنی دعوت اسلامی. تینوں کے ہمارے ہونے میں اردو نبی کو سکھانے والوں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ تینوں قبروں پر چادر اوڑھ کر پڑے جو آپ کے یہاں شرک ہے. یہ تو صرف ہمارا مزاج ہے, ہمارا ظرف ہے. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اردو سے بڑی تکلیف ہے. ہم اردو کو مٹا دیں گے, اردو کو مٹا دیں گے. ہم کہتے ہیں فلمیں تو ہندی بناتے ہو, فلمیں ہندی بناتے ہو, گانے اردو میں گاتے ہو, کیونکہ پتہ ہے کہ جتنی لذتیں اردو میں ہوگی وہ کسی زبان میں نہیں ہوگی. ہندی بہت خوبصورت زبان ہے جانتا ہوں میں, لیکن گانوں کے لیے, شاعری کے لیے فارسی زبان کے بعد اردو زبان سے زیادہ کوئی زبان دلچسپ ثابت نہیں ہوئی ہے. اور اگر لوگوں کو اردو مٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم کہتے ہیں جس سے بھارت آزاد ہوا تھا وہ ایک مختصر نعرہ ہے, اور اس نعرے کا نام ہے انقلاب زندہ باد. جب یہ نعرہ لگا تھا تب بھارت آزاد ہوا تھا. واللہ یہ انقلاب زندہ باد بتا دو کس زبان کا نعرہ ہے. یہ انقلاب بھی اردو کی پیداوار ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں, آپ سے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو, انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ, لیکن اردو زندہ رکھو. اس لیے کہ اسلام کا ذخیرہ کتب کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. اردو زندہ رہنی چاہیے اور رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے, تو ولیوں کی ایجاد کی ہوئی زبانوں کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وہ نہیں مٹے گی, نہیں مٹے گی. بہرحال زبان اردو ہے. بات چلی تھی دور نکلی. عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اسی سانپ کو اس کے لہجے میں جواب دیا, وہ چلا گیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آقا فرماتے وہ جنات تھا, جنات, اور سانپ کی شکل میں آیا تھا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا. تو میں نے اس کو اس کے مسئلے کا جواب عطا کیا اور اس کی زبان میں عطا کیا جو زبان وہ لے کے. تو جنات نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا.